یہ ان وقتوں کی بات ہوتی ہے جب دنیا تباہ ہو چکی ہوتی ہے اور جو لوگ بچ جاتے ہیں وہ لوہے کے ماڈل انجنز بنا کے ان میں رہتے ہیں، اپنے اپنے گھر بناتے ہیں اور وہی سے کھاتے پیتے ہیں۔ اسی ماڈل انجن سٹیز میں سے ایک سٹی بہت بڑی سٹی ہوتی ہے جس کا نام لنڈن سٹی ہوتا ہے۔ یہ سٹی باقی سٹیز سے بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے جو ماڈل انجنز ہوتے ہیں ان کو پکڑ کر ان سے فیول اور فوڈ وغیرہ چھینتی رہتی ہے اور جو اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کھلاتی پلاتی ہے۔ پہلے ہی سین میں ہمیں لنڈن سٹی ایک چھوٹے سے ماڈل انجن کو پکڑتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، جو کہ ایک چھوٹے سے انجن کو پکڑ لیتی ہے اور دبوچ لیتی ہے، اس میں سے انسانوں کو نکال کر اس کے بعد پورے ماڈل انجن کو وہیں پہ بھٹی میں ڈال دیتی ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ پکڑے جانے والے ماڈل انجن میں کے لوگوں میں ایک نقاب پوش لڑکی جس کا نام ہیسٹر شاہ ہوتا ہے، وہ بھی وہیں پہ لنڈن سٹی میں آتی ہے اور آتے ہی وہ لنڈن سٹی کے کیپٹن ویلنٹائن پر حملہ کر دیتی ہے اور اس کے پیٹ میں ایک چھرا گھونپ دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ چھرا میری ماں پینڈورا شاہ کے لیے ہے جس کی جان تم نے لی تھی اور میں ہیسٹر شاہ ہوں۔ ویلنٹائن کے پیٹ میں چھرا گھونپنے کے بعد ہیسٹر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور ٹام اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے، جہاں پہ وہ بھاگتے رہتے ہیں اور وہ آگ کی بھٹیوں میں سے گزرتے ہیں جہاں پہ ماڈل انجنز کو توڑا جاتا ہے۔ ٹام اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے لیکن ہیسٹر اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ آخرکار ہیسٹر جہاں سے سارا کوڑا کرکٹ باہر نکالا جاتا ہے لنڈن سٹی کا، وہاں پہ چھلانگ لگا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ویلنٹائن سے پوچھنا کہ ہیسٹر شاہ کون ہے۔ ہیسٹر کہتی ہے کہ ویلنٹائن نے میری ماں پینڈورا کی جان لی ہے اور تم اس سے یہ لازمی پوچھنا۔ جب ٹام ویلنٹائن آتا ہے، ویلنٹائن سے یہ کہتا ہے کہ ہیسٹر مجھے کہہ رہی تھی کہ تم نے اس کی ماں پینڈورا کا قتل کیا ہے۔ ویلنٹائن کہتا ہے کہ اس نے قتل کا ذکر کیا، مجھے افسوس ہے تمہیں قتل کے بارے میں سننا پڑا، تمہیں اس بارے میں نہیں سننا چاہیے تھا۔ ٹام کہتا ہے کہ مجھے چلنا چاہیے، تو ویلنٹائن کہتا ہے ہاں بالکل تمہیں چلنا چاہیے اور اسے وہیں سے دھکا دیتا ہے اور اسے نیچے گرا دیتا ہے۔ ٹام اور ہیسٹر نیچے گرنے کے بعد زندہ بچ جاتے ہیں اور وہی کھدانوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ اگلے ہی سین میں ایک عورت ویلنٹائن سے کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے آج صبح تم پر حملہ ہوا ہے اور یہ ہیسٹر شاہ نے کیا، پینڈورا کی بیٹی نے، اب جب تک وہ تمہاری جان نہیں لے لے گی تب تک وہ رکے گی نہیں، جب تک کہ تم خود اس کی جان نہ لے لو۔ دوسری طرف رات کو ہیسٹر اور ٹام پر کچھ ماڈل انجنز حملہ کر دیتے ہیں اور جس میں ہیسٹر کو چوٹ بھی لگ جاتی ہے، ہیسٹر کی ٹانگ پر چوٹ لگ جاتی ہے، وہ بھاگتے رہتے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے رہتے ہیں۔ تبھی ایک چھوٹا سا انجن کا دروازہ نیچے کھلتا ہے اور وہ اس کے اندر جا کے گر جاتے ہیں۔ اس انجن کے اندر گرنے کے بعد وہ انجن سٹارٹ ہوتا ہے اور وہاں سے چلنے لگتا ہے، جو کہ دکھایا جاتا ہے ہمیں کہ وہ انجن ایک کیڑے نما انجن ہوتا ہے جو کہ وہاں سے چلنے لگتا ہے۔ ٹام کو بتاتی ہے کہ وہ کیسے اپنی ماں پینڈورا کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی تھی اور ویلنٹائن بھی ان کے ساتھ تھا۔ ایک دن اس کی ماں کو کچھ ملتا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ویلنٹائن پینڈورا کو مار ڈالتا ہے اور اس کی بھی جان لے لیتا ہے اگر وہ بھاگتی نہیں وہاں سے تو۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ویلنٹائن جیل میں ایک روبوٹک آدمی سے ملتا ہے۔ ویلنٹائن سے کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے ہیسٹر کی جان لینی ہے کیونکہ اس نے اپنا ایک وعدہ توڑا ہے، جس پر ویلنٹائن خوش ہو جاتا ہے اور اسے آزاد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ لے لو ہیسٹر کی جان۔ اگلے سین میں ہمیں انسانوں کی منڈی دکھائی جاتی ہے جہاں پہ انسانوں کو بیچا جاتا ہے۔ وہاں پہ ہیسٹر اور ٹام کو بھی پیش کیا جاتا ہے تاکہ ان کو بھی بیچا جا سکے، کوئی اس کا 5 ہو کوئی 10، وہاں پہ کرنسی اس کی قیمت لگاتے ہیں، لیکن وہاں پہ ایک عورت آ کے اس کا 50 سکے لگاتی ہے اس کی کرنسی کے، ان کی جو بھی کرنسی ہوتی ہے۔ تبھی وہ جو بیچنے والا آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر پہلے سے ہی اتھارٹیز نے 50,000 کا انعام رکھا ہے، یا تو تم 50,000 روپے دے دو ہمیں یا پھر ہم تمہیں خود ہی مار کے ان کے حوالے کر دیں۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ اچھا تمہیں 50,000 چاہیے۔ اس کے بعد وہ عورت اس آدمی کا سر اڑا دیتی ہے اور وہیں پہ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ عورت ٹام اور ہیسٹر کو کہتی ہے کہ تم لوگ یہاں سے بھاگو، میں ان سب کو سنبھال لوں گی۔ وہ دونوں بھاگ رہے ہوتے ہیں تو ان کی نظر شرائک پہ پڑتی ہے۔ شرائک وہ روبوٹک آدمی ہوتا ہے جو ہیسٹر کو پکڑنے کے لیے آیا ہوتا ہے، ہیسٹر کو مارنے کے لیے آیا ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ایک موٹر انجن کے ٹائر پر چڑھتے ہیں، اوپر چڑھتے جاتے ہیں، بڑی مشکل سے وہ اوپر موٹر انجن کے اوپر جاتے ہیں، تبھی وہ ان کے سامنے صحیح شرائک آ جاتا ہے۔
تبھی وہ لال کپڑوں والی عورت اپنا ایک جہاز لے کر آتی ہے اور ہیسٹر اور ٹام کو کہتی ہے کہ آ جاؤ میرے ساتھ. ہیسٹر تو جہاز میں بیٹھ جاتی ہے، البتہ ٹام نیچے رہ جاتا ہے. تو وہ عورت کہتی ہے کہ چھوڑو ٹام کو، لیکن ہیسٹر وہیں پہ ایک اس رسی پھینکتی ہے جس کے ذریعے ٹام چڑھنے تو لگتا ہے لیکن شرائک وہ رسی پکڑ لیتا ہے، جس پر ہیسٹر ٹام کو ایک چھرا پھینکتی ہے جس کے ذریعے وہ ٹام رسی توڑ دیتا ہے، رسی کو وہی کاٹ دیتا ہے اور شرائک وہیں پہ نیچے گر جاتا ہے اور یہ دونوں جہاز کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور شرائک وہیں رہ جاتا ہے. وہ عورت ہیسٹر کو بتاتی ہے کہ وہ اس کی ماں پینڈورا کی دوست ہے. وہ بھی سمجھ رہی تھی کہ ہیسٹر مر چکی ہے، لیکن تبھی اسے پتہ چلا کہ ہیسٹر زندہ ہے تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں پر آ گئی. تو اس سے پوچھتی ہے کہ اب تک زندہ کیسے رہی، تو وہ بتاتی ہے کہ اسی روبوٹک آدمی نے، شرائک نے اس کو زندہ رکھا اب تک، جس پر ٹام کہتا ہے کہ وہ تو ایک بہت ہی نفرت اور جنگ کے لیے بنائے گئے روبوٹ ہوتے ہیں اور بہت ہی برے ایک مونسٹر ٹائپ کے روبوٹ ہوتے ہیں. جس کے بعد ہیسٹر بہت غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ چاہے وہ جیسا مرضی ہو لیکن اس نے میری جان بچائی ہے.